السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر عافیت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی عافیت خیر ہی مطلوب ہے۔ ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے بہت مزیدار ہونے والا ہے، وہ ہے الائچی کے بارے میں۔ یہ وہی الائچی ہے جس کے بارے میں نیرو باجوہ کہتی ہے تو لونگ میں لاچی۔ یہ وہی لاچی ہے، انگلش میں ہم اسے کارڈمم بھی کہتے ہیں۔ اور اب ہم اس میں آج کیا کیا ڈسکس کریں گے ناظرین؟ اس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ بلڈ پریشر کو کیسے ڈاؤن کرتی ہے، کولیسٹرول کو کیسے ڈاؤن کرتی ہے، کڈنی سٹونز کو کیسے بننے سے روکتی ہے، ٹھیک ہے، کینسر کے اگینسٹ اس کا کیا ایفیکٹ آتا ہے، اگر آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے تو اسے یہ کس طریقے سے کنٹرول کرتی ہے، اور اگر آپ کو فوڈ پوائزننگ کا ایشو رہتا ہے، ہیضے کا ایشو رہتا ہے تو یہ اسے کس طریقے سے روکتی ہے۔ ہاں، اور سب سے امپورٹنٹ کہ اگر آپ کو السر ہے تو اس میں یہ آپ کو کیسے بینیفٹ دے سکتی ہے اور السر کو 50% تک کیسے ریڈیوس کر سکتی ہے۔ تو اب وقت کو ضائع نہیں کرتے اور سب سے پہلے میں ایک ایک کر کے چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ ڈائی یوریٹک ہے، یعنی کہ پیشاب آور ہے، یعنی کہ آپ کو یورینیشن کو انکریز کرتی ہے، چھوٹا پیشاب آپ کو زیادہ سے زیادہ آتا ہے۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے آپ کا بلڈ پریشر ڈاؤن ہوتا ہے۔ وہ کیسے بلڈ پریشر ڈاؤن ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی سے پانی نکلتا ہے، جو آپ کی بلڈ پریشر کی میڈیسنز ہیں وہ آپ کے بلڈ پریشر کو کیسے ڈاؤن کرتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کا بلڈ کو پتلا کرتی ہیں۔ ایک طرح کی یہ میڈیسنز ہوتی ہیں، اور دوسری جو بلڈ ڈاؤن کرنے والی میڈیسنز ہوتی ہیں بلڈ پریشر، وہ کیا ہوتی ہیں، وہ آپ کو پیشاب بار بار لاتی ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس سے نہ صرف آپ کا بلڈ پریشر ڈاؤن ہوگا، سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کڈنیز میں، اگر آپ کے گردوں میں آکزیلیٹس اکٹھے ہو رہے ہیں، آکزیلیٹس کیا ہوتے ہیں، جو آپ کو بعد میں کڈنی سٹونز بنتے ہیں، وہ آتے کہاں سے ہیں؟ آپ اگر بادام اخروٹ زیادہ کھا رہے ہیں، 3 4 5 سے اوپر اگر آپ لے رہے ہیں تو وہ آپ کو کڈنی سٹون ضرور بنائیں گے۔ تو یہ تو آپ بات لکھ لیں میری۔ اب آ جاتے ہیں الائچی کھانی کتنی ہے، وہ بھی میں ایکسپلین کرتا ہوں، لیکن یہ میں بھول نہ جاؤں اس لیے اگر آپ دن میں 3 سے 4 لے رہے ہیں تو مور دین اینف ہے، اس سے زیادہ یہ انکریز نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ نہ صرف آپ کا بلڈ پریشر ڈاؤن ہوگا، سیکنڈلی اگر آپ کے باڈی میں کوئی کڈنیز میں کوئی پتھری بن رہی ہے تو وہ بھی رک جائے گی۔ اور یہ کیا کرتا ہے کہ یہ آپ کے کولیسٹرول کو کیسے ڈاؤن کرتا ہے، جو آپ کی لیور کچھ انزائم پروڈیوس کرتے ہیں، یہ ان کی ایکٹیویٹی کو انہانس کرتا ہے، جیسے آپ کے ٹرائی گلائسرائڈ لیول اور LDL لو ڈینسٹی لپوپروٹین بیڈ کولیسٹرول اس کے لیول کو کم کرتا ہے۔ یہ ناظرین کلیئر ہو گیا۔ سیکنڈلی آتا ہے کینسر کے حوالے سے۔ اس سے کیا ہے کہ 70% تک، ہر چیز کا سائنٹیفک ریفرنس میں ساتھ اٹیچ کر دوں گا، لیکن جا کے آپ ریسرچ پیپرز کو خود بھی دیکھ لیں۔ ٹیومر گروتھ یا کوئی کینسیریس سیلز ہیں ان کی گروتھ ہو رہی ہے، یا کوئی نیا ٹیومر انسیڈنس ہو رہا ہے تو اسے 70% تک یہ ریڈیوس کرتا ہے۔ اس کا سائنٹیفک ریفرنس میں یہاں اٹیچ کر دیتا ہوں، وہ آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز ہیں، یعنی کہ اگر آپ کو درد ہے یا آپ کی سوزش ہے اسے یہ کم کرتا ہے۔ لیکن جو یہاں سب سے امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے، جس میں اس کی سب سے زیادہ ایفیکیسی ہے، جس میں سب سے زیادہ اس کی ایفیشنسی شو ہوتی ہے، وہ کیا ہے، اگر آپ کے لیور پہ انفلیمیشن ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر آپ کے جگر پہ سوزش ہے یا کوئی جگر انفیکشن ہے، کس وجہ سے ہو سکتا ہے، خاص طور پہ اگر آپ کاربوہائیڈریٹس زیادہ لے رہے ہیں، یعنی کہ چینی کی کنزمپشن بہت زیادہ ہے، کاربونیٹڈ بیوریجز بہت زیادہ لے رہے ہیں، میدے کی چیزیں بہت لے رہے ہیں، چاول بہت کھا رہے ہیں، یا فرائیڈ پروڈکٹس بہت لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں فرائز ہیں یا تلی ہوئی چیزیں ہیں، کوئی گوشت ہے، میکڈونلڈز جو ان کی چیزیں پروڈکٹس آتی ہیں، اگر آپ وہ بہت زیادہ آئلی پروڈکٹ لے رہے ہیں تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کی لیور پہ انفلیمیشن آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ون آف دا بیسٹ تھنگ ہے، آپ کی لیور کی انفلیمیشن کو بہت کم کرتے ہے، 70% تک۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں السر کے حوالے سے۔ السر کو ہونے سے روکتا ہے، اور اگر السر ہے تو اسے 50% تک، السر کیا ہے بیسیکلی، اگر آپ کے معدے میں زخم ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے کہ یہ السر ہے، اس کو 50% تک ریڈیوس کرتا ہے۔ اور السر کی جو مین وجوہات ہیں ان میں کون سی آ جاتی ہیں، ان میں تو نسیڈز آ جاتی ہیں، نان سٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز کون سی ہیں، اسپرین ہے، ڈسپرین ہے، پیناڈول ہے، کالپول، پیراسیٹمول، یہ جو نارملی ہم لیتے ہیں سر درد اور ان کے لیے، یہ السر کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ السر کی بہت بڑی وجوہات میں سے آتی ہیں۔ تو اگر آپ یہ لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو کچھ وقفے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا بعد میں الائچی ضرور لینی چاہیے، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے السر کے چانسز ہونے کے بہت کم ہو جائیں گے۔ اگلی جو چیز ہے بہت امپورٹنٹ ہے، اگر آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے، کس وجہ سے آ سکتی ہے، اگر آپ دانت صاف نہیں کر رہے، اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں، اچھا صرف یہی نہیں وجہ ہوتی کہ اس منہ میں آپ کی بیکٹیریل گروتھ ہے، یا آپ کے معدے سے بھی آپ کو پرابلم آ رہی ہوتی ہے، تو اس سے کیا ہے، سائنٹیفک ایویڈنس میں اٹیچ کر دیتا ہوں کہ آپ کی جو تھوک میں یا آپ کے منہ میں تقریباً 54% تک جو بیکٹیریا ہے یہ انہیں مار دیتی ہے، انہیں ریڈیوس کر دیتی ہے۔ اگر آپ اسے چباتے ہیں، 1 یا 2 الائچیوں کو اگر آپ چبا لیں گے تو یہ آپ کے جو منہ سے بدبو آنا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اگر آپ کے دانت خراب ہو رہے ہیں، ان میں کیوٹی کا پرابلم آ رہا ہے تو یہ اسے بھی ریڈیوس کرے گا، اگر آپ صرف 1 سے 2 آن اے ڈیلی بیسز اگر چبانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں فوڈ پوائزننگ کے حوالے سے۔ ناظرین، فوڈ پوائزننگ 2 بیکٹیریا ہیں جن کی وجہ سے بہت زیادہ ہوتی ہے، ایک سلمونیلا
جس کا پورا نام ہے سلمونیلا ٹائفی، کہاں سے آتا ہے؟ انڈوں سے آتا ہے اور چکن کے گوشت سے آتا ہے، ایک چیز ہوگی۔ دوسرا ایکولائی، ایکولائی بیکٹیریا کہاں سے آتا ہے کہ اگر جو آپ کا ڈرینیج واٹر ہے، ٹھیک ہے، واش رومز وغیرہ کا یا گندی نالیوں کا جو پانی ہے، وہ جب ہمارے گراؤنڈ واٹر میں یا ہمارے پینے والے پانی کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں جو فوڈ پوائزننگ ہوتی ہے۔ یہ 2 بیکٹیریا، ان 2 بیکٹیریا کے جو اندر الائچی کے اندر اسینشیل آئلز ہیں۔ اسینشیل آئلز کے مثال کے طور پہ آپ الائچی کو پیستے ہیں تو آپ فریگنس فیل کرتے ہیں، وہ بیسیکلی اس کے اسینشیل آئلز کی ہے، تو یہ میڈیسن سے بھی زیادہ اسٹرانگ افیکٹ کرتے ہیں اور ان کی بیکٹیریا کی گروتھ کو نہ صرف روکتے ہیں بلکہ مار دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ریگولر فوڈ پوائزننگ اس طرح کا ایشو رہتا ہے یا آپ باہر سے کھانا کھاتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ روزانہ کھانے کے اوپر آن ایوریج میکسیمم میں نے آپ کو بتایا 3 سے 4 الائچیز لے سکتے ہیں، ان کا پاؤڈر اس پہ ہلکا سا سپرنکل کریں تو وہ آپ کو فوڈ پوائزننگ سے تو بچا ہی رکھے گا، خاص طور پہ اگر آپ باہر سے کھانا کھا رہے ہیں تو۔ اب آ جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس سے بلڈ شوگر لیول ریڈیوس ہوتا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں اس کا کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے، اس کا بلڈ شوگر پہ کسی قسم کا کوئی ایفیکٹ نہیں آتا۔ ناظرین، یہ کچھ امپورٹنٹ باتیں تھیں جو ہم نے ایک کر کے ڈسکس کر لی ہیں۔ کیا تھا؟ پہلی بات، بلڈ پریشر کو ڈاؤن کرتا ہے، کڈنی سٹونز ہیں تو انہیں بننے سے روکتا ہے، کینسرز کی گروتھ کو ریڈیوس کرتا ہے، اگر آپ کو لیور انفیکشن ہے تو اسے ختم کرتا ہے، کتنا؟ 50% تک۔ جو آپ کا لیور انفیکشن کو ختم کرتا ہے، اور اگر آپ کو السر ہے تو 50% تک اسے ریڈیوس کرتا ہے۔ اگر آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے 54% تک بیکٹیریا جو آپ کے سلائیوا میں، تھوک میں، انہیں ختم کر دے گا، اور بیڈ بریتھ، یہ آپ کے منہ سے بدبو آنے کے مسئلوں کو حل کر دے گا۔ فوڈ پوائزننگ کے چانسز منیمائز ہو جائیں گے، بہت کم ہو جائیں گے۔ بلڈ شوگر پہ اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے، اور کولیسٹرول آپ کا یہ ڈاؤن کرتا ہے۔ ناظرین، کسی قسم کا کوئی کویسچن ہو ان چیز کے حوالے سے یا کسی چیز کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں، آپ مجھے کمنٹ باکس میں مینشن کر دیں، تو نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ اس پہ ضرور بنائی جائے گی۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور اپنے ہوسٹ سمر کنزل کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔